حدیث کے اندر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا، اور یہ ماہ ستمبر ہے، اور تمام احباب جانتے ہیں کل جو دن گزرا 7 ستمبر، یہ 1974، اس میں ایک عظیم کارنامہ جو ملک پاکستان کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ کافر تو ہیں یہ بدبخت، جب سے جو ہے وہ انہوں نے اس نے دعویٰ کیا، اور پھر اس کو ماننے والے، اس کے ساتھ محبت کرنے والے، اس کے ساتھ نرم رویہ رکھنے والے، اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والے، تعلق رکھنے والے، ان کے بارے میں بھی ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو ان کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑا جو ہے وہ نازک مرحلہ ہے۔ ختم نبوت یہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے مسلمان کا، ایک مومن کا یہ بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے، اور ہمارے بچے کو پتہ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ پتہ ہے، باخبر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں سے آخر میں بھیجا، اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر جو ہے وہ سجایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے۔ بے شمار احادیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ختم نبوت کا تاج پہن کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرات گرامی قدر ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال، فرمایا ان مثلی، میری مثال و مثل الانبیاء، اور انبیاء کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک بندے نے گھر بنایا، اور بڑا خوبصورت گھر بنایا، محل بنایا، بڑا خوبصورت محل بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، وہ بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور دیکھنے میں بڑا اچھا نظر آتا ہے۔ فرمایا لوگ آتے ہیں، اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور یہ تعجب کرتے ہیں، اس گھر کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس گھر کا جو ایک جو ہے وہ حسین پہلو وہ اس پر نظر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے، فرمایا اس گھر کا جب لوگ چکر لگاتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں، ایک کونے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر محل جو ہے وہ سارا مکمل ہے، لیکن ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کاش ایسا ہوتا کہ یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی اور یہ محل مکمل ہوتا، اور پھر اس کی خوبصورتی کے کیا کہنے، پہلے ہی خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، جب یہ آخری اینٹ بھی لگ جاتی تو محل تعمیر ہو جاتا، مکمل ہو جاتا، اب اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ محل، یہ خوبصورت محل، یہ نبوت کا محل ہے، رسالت کا محل ہے، جس کے اندر جو خوبصورت اینٹیں لگی ہیں یہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام ہے، جناب سیدنا شیس علیہ السلام ہے، جناب ادریس علیہ السلام ہے، جناب صالح علیہ السلام ہے، جناب حضرت ہود علیہ السلام ہے، جناب حضرت شعیب علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت جناب اسحاق علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ پیارا محل جو ہے وہ خوبصورت اینٹوں کے ساتھ سجایا گیا ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ فرمایا وہاں ایک اینٹ باقی تھی، اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، یاد رکھنا انا اللامینہ وانا خاتم النبیین، وہ اس خوبصورت محل کی آخری اینٹ، میں خود محمد عربی ہوں، اور اللہ رب العزت نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا ہے، انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ آئیے دوسری حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے باقی انبیاء میں سے 6 چیزوں سے فضیلت عطا کی گئی، فرمایا باقی نبیوں کو اللہ رب العزت نے بے شمار شانیں عطا فرمائی، لیکن جو پہلے انبیاء کو شانیں نہ مل سکی اللہ رب العزت نے وہ اعزاز بھی مجھے عطا کیے۔
جو پہلے نبیوں کے حصے میں نہ آئی اللہ نے وہ مجھے عطا فرمائی. اور بے شمار چیزیں ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر حضور نے 6 کا بیان فرمایا. فرمایا سب سے پہلی چیز جو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی. فرمایا اللہ رب العزت نے اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا. میں بات تھوڑی کرتا ہوں، مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک حدیث پر علماء نے محدثین نے پوری کتاب لکھ دی ہے. فرمایا اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کی. اور فرمایا دوسرا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے رعب اور دبدبہ عطا فرمایا. اور ایسا رعب ایسا دبدبہ جو پہلے انبیاء میں سے کسی کو عطا نہیں ہوا. جناب موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ نے مجھے دبدبہ عطا فرمایا، رعب عطا کیا. فرمایا ایسا رعب کہ میں مہینے کی مسافت پر میرا دشمن ہو تو وہاں سے بھی وہ تھر تھر کانپتا ہے. میرا نام سن کر اللہ رب العزت نے مجھے ایسا دبدبہ عطا فرمایا. فرمایا تیسرے نمبر پر وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اللہ رب العزت نے غنیمتوں کا مال میرے لیے حلال کر دیا اور میرے صدقے سے میرے امتیوں پر بھی حلال کر دیا. فرمایا چوتھی فضیلت، فرمایا اللہ رب العزت نے جو باقی انبیاء کو عطا نہیں کی، چوتھی فضیلت جو اللہ نے مجھے اعزاز بخشا، فضیلت عطا کی، فرمایا وہ یہ ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا ہوں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، فرمایا میں نے اپنا قدم اس دھرتی پہ ٹکایا ہے، اللہ نے اس قدم کی برکت سے پوری روئے زمین کو مسجد بنایا. اللہ نے اس قدم کی برکت سے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے. اب میرا امتی جہاں ہو، چاہے مسجد قریب ہے یا نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس پانی موجود نہیں اور دور دراز تک موجود نہیں، وہ تیمم کر کے نماز کو پڑھ سکتا ہے. اللہ رب العزت نے میری برکت سے ساری روئے زمین کو پاک بھی کر دیا ہے اور ساری روئے زمین کو مسجد بھی بنا دیا. حضرات گرامی قدر، فرمایا اب چوتھی فضیلت اور یہ پانچویں فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ رب العزت نے جو پہلے انبیاء کو شان اور اعزاز نہیں عطا کیا وہ بھی مجھے عطا کیا. فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پہلے نبی آتے تھے، کسی ایک بستی کا کوئی ایک نبی ہوتا تھا، دوسری بستی کا دوسرا نبی ہوتا تھا. ایک زمانے کے اندر کئی انبیاء موجود تھے. ایک خطے کا کوئی ایک نبی ہے، دوسرے خطے کا کوئی دوسرا نبی ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے یہ اعزاز عطا کیا. پہلے انبیاء وہ زمانے کے ساتھ جو ہے وہ مختص ہے، وہ جگہ کے ساتھ مختص ہے، بستیوں کے ساتھ مختص ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے جب ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا تو فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا، ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا. فرمایا صرف انسانوں کا نہیں بلکہ حیوانوں کا بھی نبی بنا کر بھیجا، چرندوں کا بھی نبی بنا کر بھیجا، پرندوں کا، حشرات الارض کا اور سمندر میں رہنے والے جانوروں کا بھی اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. یوں سمجھے کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، خالق کائنات عز و جل نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، فرمایا جس کا رب اللہ ہے اس کا اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. اور فرمایا چھٹی فضیلت یہی ختم نبوت والی بیان فرمائی. فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيِّينَ، اللہ رب العزت نے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو یہ شان اور یہ اعزاز نہیں عطا کیا کہ کسی کو آخری نبی بنایا ہو، کسی کو سب سے آخر میں بھیجا ہو. فرمایا ختم نبوت کا تاج بھی اللہ رب العزت نے میرے سر پر سجایا. یہ ختم نبوت ہے جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیان فرماتے ہیں. اور پھر 1974 میں ہمارے علماء اور جو ہے وہ علامہ قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب، علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب، ان کی کوششوں سے الحمدللہ پاکستان کے اندر آئین پاکستان میں بھی یہ شک جو ہے وہ شامل ہو گئی کہ قادیانی پکے کافر،
قادیانیوں کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا تعلق نہیں، اور ہمیں ختم نبوت کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، اپنے علاقے میں، اپنی دکانوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے نگر میں، اپنے شہر میں جہاں ہم بستے ہیں، ہم دیکھیں دائیں بائیں کوئی قادیانی ہے اور کوئی جو ہے وہ ایسا زندیق ہے تو اس سے لوگوں کو بچائیں، خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور پھر ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے ہمارا کسی قسم کا تعلق نہیں۔ جو نبی کا دشمن ہے ہمارا وہ کیسے یار ہو سکتا ہے، ہمارا وہ کیسے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ان کے ساتھ تو صحابہ کرام نے جنگ کی ہے، صحابہ کرام نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر سب سے بڑی جنگ یمامہ، جس کے اندر 1200 صحابہ کو جو ہے وہ شہید جو ہے وہ ہو گئے، اور ایسے صحابہ جو عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے، معلم تھے، جناب ابو بکر صدیق نے ان کو شہید کروا دیا اس جنگ کے اندر۔ تو جناب ابو بکر صدیق نے یہ سمجھا نا کہ امت کے لیے سب سے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی